أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأوليائك يا الله. معزز ناظرین و حاضرین، آج کا جو بیان ہے، لیکچر ہے یا معلومات آپ کو ملیں گی، وہ نفس کو کیسے قابو کرنا ہے ان کے بارے میں کوشش کروں گا. کوشش آئی آپ لوگوں نئے طریقے سے، سائنٹیفک طریقے سے، اور نفس کے روحوں کو بدلنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے چلے. ایک انسان کو کامیاب کر کے اللہ کے نظر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات سے اللہ تعالیٰ کا کامیاب بنا سکتا ہے. ناظرین، اللہ پاک نے انسان کو تخلیق کیا، کائنات کو تخلیق کیا، ابلیس کو جس کو شیطان کیا کہا جاتا ہے اس کو تخلیق کیا، نفس کو تخلیق کیا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی اور کیوں بنائی، آئیے ہونے بعد سے اس کی تشریح میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ اللہ نے اس موت کو حیات کو پیدا کیا کس لیے؟ تاکہ وہ آزمائے کون اچھی عمل ہے. اور یہ جو آزمائش ہے اس پر آ کر نفس اور شیطان ہے وہ حملہ ہو رہی انسان پر، انسان کے جھوٹ پر حملہ ہو کر اس کو مقام مردود یا مقام مرتد لے جانے کی کوشش کریں. تو بھائیو، بات یہ ہے کہ نفس جو ہے 70 مقامات سے کے ذریعے سے اس انسانی وجود پر حملہ ہوتا ہے. 70 مقامات. میں آپ کو اکیلے بتا ایک ہے حضرت سلطان بابا رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب کو دیکھنے لگا، جو کہ سلطان شیر ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے لیے بہت بڑا ایک اللہ نے نعمت دی ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا ولی عطا کیا ہے. حضرت سلطان بابا رحمۃ اللہ ان کی تقریباً 100 کے قریب ایسی تصانیف ہیں جو تصوف پر اور روحانیت پر ہیں، اور ان کا جو رتبے بابا یہ ہے انسان ہے وہ دنیا سے ہٹ کر ایسے اعمال کرے، نفس و شیطان کو ہرا دے، کو مار دے، اور ایسی راہ پر چل پڑے کہ اس سے اللہ کی رضا کا پابند کرے. تو 70 مقامات پر جو ہے انسانی وجود میں 70 مقامات ایسے ہیں کہ نفس حملہ ہوتا ہے. یاد کیجیے 70 پلیسز دماغ کے اندر، ذہن کے اندر. آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ 70 ایسے مقام ہیں جو کہ ان مقامات سے نفس جو ہے انسان پر حملہ ہو سکتا ہے. اور اگر ان پر کام کیا جائے، ان مقامات کو استعمال کیا جائے، تو نہ صرف نفس سے دوری ہو سکتی ہے، نفس سے بچاؤ ہو سکتا ہے، بلکہ نفس کا جو وزیر اعظم ہے شیطان، ابلیس اور اس کے چیلے کانٹے، ان سے بھی بچاؤ ہو سکتا ہے. یہ 70 مقامات میں آپ کو اس سے پہلے بتاؤں، تھوڑی سی آپ کو میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. عرض یہ ہے کہ اللہ پاک نے کائنات کو تخلیق کیا، انسان کو تخلیق کیا،
انسان کے ساتھ نفس تخلیق کیا، ابلیس کو تخلیق کیا. اب ابلیس اور نفس کا کیا کام ہے کہ اس انسان کو کوئی موقع ایسا نہ آئے کہ انسان جو ہے، حضرت انسان جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف رجوع کرے. یہ تو ان کی لگی ہوئی ہے نفس کی اور یہ شیطان ابلیس مردود کی رجیم کی. مسلسل اس کوشش میں ہے کہ انسان کسی بھی نہ طرح اللہ پاک کے پاس نہ چلا جائے، اللہ پاک اس سے راضی نہ ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے راضی نہ ہو جائے. یہ ان کی کوشش ہے. اور یہ جو کوششیں کرتے ہیں، انسان کے دل میں خیال آ سکتا ہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان پیدا کر دیا، نفس پیدا کر دیا اور شیطان کے ساتھ ہو گیا، تو پھر کیسے انسان جو ہے وہ ان سے بچے اور کیسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے، کیسے آقا علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرے، احادیث سنتوں پر عمل کرے. تو حاضرین ناظرین، بات یہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو تخلیق کیا، وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر، تمام مخلوق پر یہ احسان عظیم کیا کہ اللہ پاک نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام ہم پر مبعوث فرما دیے، تاکہ طریقہ بتا دیا کہ یہ طریقہ ہے جس طریقے پر عمل کر کر آپ شیطان سے، نفس سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں اور دنیا آخری کامیابیاں اور کامرانیاں آپ کے مقدر میں کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ وہ تو آپ جانتے ہیں کہ مختلف آسمانی کتابیں بھی آئیں، صحیفے بھی آئے، ٹھیک ہے نا، جن پہ اللہ تعالیٰ ان امتوں کو، ان انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرما رہے ہیں، گائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور کرتے ہیں کہ ان طریقوں پر عمل کرو اور ان طریقوں سے بچو تاکہ تمہیں میری رضا حاصل ہو. لیکن بدقسمتی سے ان امتوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور وہ نیست و نابود ہو گئے. آخر میں اللہ پاک نے ہم پر ایک احسان عظیم کیا کہ اپنا محبوب ترین جو ذات اقدس ہیں، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم پر مبعوث فرما دیے اور ہم کو اس کے ساتھ ہی قرآن پاک بھی نازل فرما دیا. اور اس قرآن پاک پر عمل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کس طریقے سے عمل کر کے انسان جو ہے، یہ امت ہے، اللہ پاک کی رضا حاصل کر سکتے ہیں. تو لہذا کوئی یہ کہ جی ہم شیطان بھی پیدا ہو گیا، نفس بھی پیدا ہو گیا، تو ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ ہم کیسے ان سے بچ کر اللہ کی رضا حاصل کریں. تو وہ ایک اللہ معاذ اللہ وہ توبت اور الزام اللہ پہ لگائے گا، اللہ پر جھوٹ باندھے گا. اللہ نے ہر چیز پیدا کر کے ہر چیز ساتھ بھیج دی ہے کہ یہ طریقہ انسان کو پیدا کیا، انبیاء کرام بھی بھیج دیے علیہ السلام اور کتابیں بھی بھیج دی. اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا جو خاتم النبیین ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو صحابہ کرام نے بیڑا اٹھایا، صحابہ کرام کے بعد یہ بیڑا جو ہے وہ اولیاء کرام نے اٹھایا اور اولیاء کرام جو ہے وہ یہ بیڑا بڑی خوبی انداز سے پورا کر رہے ہیں. جو ہے یہ پیغام بڑے اچھے طریقے سے ہم تک امت پر اللہ کی مخلوق کو پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان انبیاء کرام علیہ السلام پر، صحابہ کرام پر اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین پر اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اور سلامتی بھیجے. آمین. تو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ 70 مقامات انسان کے اندر ایسے ہیں کہ جو نفس جو ہے ان پر حملہ آور ہوتا ہے اور نفس کے خلاف اگر کام کریں گے مقام تو نفس بھاگ سکتا ہے، نفس دور ہو سکتا ہے. اور اس کا جو وزیر اعظم ہے شیطان ابلیس، وہ بھی اس سے ہم چھٹکارا حاصل انشاءاللہ عزیز کر سکتے ہیں. انسان جو ہے، جو انسانی جو وجود ہے، یہ جو 70 مقام ہیں وہ ایسے ہیں: 10 سر اور دماغ میں، 5 دائیں آنکھ میں، 5 بائیں آنکھ میں، 10 دائیں کان میں، 10 بائیں کان میں، 5 زبان پر، 5 دل پر، 5 سینے اس کے پہلو میں،
10 دونوں پہلوؤں میں، دائیں سائڈ میں، دائیں بائیں سائڈ، اور 5 ناف میں۔ یہ 70 مقام ہیں جن پر نفس حملہ اور انسان گمراہ کرتا ہے، شیطان کو ساتھ لگ جاتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ ان مقامات کو ہم نے شیطان سے، نفس سے بچانا ہے، ان کو تیار کرنا ہے تاکہ نفس شیطان پر حملہ آور نہ ہو۔ تین سے نفس سے ہمارا، نفس سے نیما، نفس سے اللہ، تین سے نفس سے ہمارا، نفس سے نیما، نفس سے اللہ۔ یہ جو 70 مقامات ہیں جہاں سے نفس حملہ آور ہو سکتا ہے، ان پر تھوڑی تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ اب جو 10 مقام سر اور دماغ میں ہیں، اس انسانی جسم کا جو بادشاہ نفس ہے اور جو شیطان ہے اس کا دیے ہے، آگے سے اسٹیج لے کہتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کو میں نے 70 مقامات گنائے ہیں، ان مقامات پر حملہ آور ہو کر شیطان کے ذریعے نفس و انسان کو اللہ تعالیٰ کے ایک کام سے معاذ دور کرتا ہے یا دور کر دیتا ہے یا کوشش کرتا ہے۔ اور جب انسان جو ہے نفس کے گھیرے میں آ جاتا ہے، شیطان کے گھیرے میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ انسان جو ہے وہ رسالت مستقیم کی ہٹ جاتا ہے، اور پھر ویسے راستے پر چل پڑتا ہے کہ جہاں ناکامیاں ہیں، مردودی ہے، امامتوی ہے، اور اللہ کی ناراضگی ہے، اور اللہ کا عذاب سب یہ ہیں دنیا میں، آخرت میں، موت اور قبر میں، وہ ایسی نہیں ہے۔ ایسے جو نفس اور شیطان ہے، سب مقامات کے لیے انسان کو مسلسل حملہ ہوتا رہتا ہے کہ انسان جو ہے اگر وہ کم ایمان کا ہوگا، اس کے بعد علم نہیں ہوگا، اس کے بعد عمل نہیں ہوگا، اس کے بعد نسبت نہیں ہوگی، اس کے بعد قوت نہیں ہوگی، اور وہ اس کی جو ارد گرد لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح کے ہیں، تو وہ انسان گیا کہاں سے؟ اگر اس کے ارد گرد اچھے لوگ ہیں تو وہ ان سے رہنمائی حاصل کرے گا، ان سے آگاہی حاصل کرے گا، اس سے بڑھ جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے اچھے دوست، اچھے لوگ اپنے ارد گرد رکھنا چاہیے تاکہ اس کو وقتاً فوقتاً صراط مستقیم یا اچھے راستے پر، سیدھے راستے پر اس کو رہنمائی کرنے میں گائیڈ کرتے ہیں اور برے راستے سے اس کو بچاتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں میں والدہ سے گزارش کروں گا کہ آپ خاص طور پر اپنے جو نئی ینگ جنریشن آ گیا ہے، اولاد جو 10-12 سال سے اوپر پاس کر گیا ہے ماشاءاللہ، اس کو خصوصی دھیان دیں کہ وہ کس کے ساتھ جا رہے ہیں، کس کے ساتھ آ رہے ہیں، موبائل پہ کیا ہے، کیا دیکھتے ہیں، کیا نہیں دیکھتے، اگر لیپ ٹاپ میں کیا ہے، کیا نہیں ہے، تو اس کی فیڈ بھی دیکھیں اور ایک گیز کریں اپنی اولاد پر۔ آج اگر آپ اولاد پر نگرانی کریں گے اور اس کو ان کی اولاد کو پورے دوست سے، پورے ماحول سے بچانے دیں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہ قرآن پاک کی آیت بسم اللہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کی اور اپنے خاندان کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ان پر ان کو استعمال کرتا ہے، وہ کیسے حملہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ برین کے اندر، دماغ کے اندر مختلف سینٹرز ہیں۔ ایک ان میں سینٹر ہے ہائپوکیمپس میموری ایریا ہے۔ انسان کی جو میموری کے اندر خربوں جی بی جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے، مثلا اس نے ہر چیز اس میں سٹور ہو جاتی ہے تقریباً۔ اب نفس کیا کرتا ہے کہ اس کے ہائپوکیمپس میں میموری میں جو پریویس تشبیہات ہیں اور جو خیالات ہیں، جو لذت والی چیزیں ہوں گی، لذت والی آئٹمز ہوں گی، وہ اس کے سامنے بار بار لائے گا۔ وہ بار بار لانے سے کیا ہوگا کہ وہ انسان جو ہے وہ گناہ پر مجبور ہو جائے گا یا گناہ کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اس کے جو ویژن سینٹر کے سینٹر میں جو تشبیہات یا جو بھی اس کے سینٹر میں ڈیٹا محفوظ ہے، اسی طرح آڈیولوجی سینٹر میں دماغ کے اندر جو ہوتا ہے، جو گانے، میوزک وغیرہ اس کے محفوظ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لذت والی چیزیں ہیں، لذت امیز چیزیں ہیں، جو کہ نفس ان چیزوں کو دماغ سے
مختلف مقامات سے ابھارتا ہے، تشبیہات اس کے دل میں لاتا ہے، خیالات لاتا ہے، میوزک لاتا ہے، ڈرامے لاتا ہے، فلمیں لاتا ہے، جن کی بیس پر اس کا دماغ جو ہے وہ ان چیزوں میں پھنس جاتا ہے، اور نفس اور شیطان مل کر انسان کو ان چیزوں میں پھنساتے ہیں۔ وہ دیکھو وہ چیز بنی ہے، وہ چیز تم نے دیکھی تھی، وہ چیز تم نے سنی تھی، وہ ایسی چیز ہے، وہ ایسی چیز ہے، تمہیں اس میں ایسی لذت آئی تھی۔ تو وہ لذت جو دنیاوی لذت والی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے دماغ میں ڈیٹا میں سٹور ہے، وہ جو نفس ہے وہ خیالات، تشبیہات، وہ آئیڈیالوجی، وہ جو ہے وہ اس کے دماغ میں لاتا ہے، اور جو انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ سوچتا ہے، خیالات میں وہ مرکوز ہوتا ہے، اور حتیٰ کہ وہ انسان جو ہے وہ ان تشبیہات جو کہ نفس لاتا ہے اس کو مجبور کر دیتا ہے، وہ انسان جو ہے گناہ پر کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ سینٹر ہے دماغ کے جو میں نے مختصر بیان کی، اس میں مزید بات پھر کروں گا انشاءاللہ۔ تو اس طرح وہ ان چیزوں کو جو پریویس ڈیٹا ہے محفوظ ہے، اور کچھ اپنی طرف سے خیالات لا کر اور اس کو باہر کر اس کو ترغیب دے کر اس کو ایسے حالات کی طرف لے آتا ہے، یا ایسے سٹیج پہ لے آتا ہے، ایسے مقام پہ لے آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں میں پھنس کر دماغ کے اندر جو اس کے سیلاب چل رہا ہے، فلڈ چل رہا ہے، جو طوفان چل رہا ہے خیالات کا، تشبیہات کا، پریویس ڈیٹا کی بیس پر، تو وہ انسان جو ہے وہ گناہ پر مجبور ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور وہ نفس کا اور شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو بتایا 5 دائیں آنکھ میں مرکز ہے، 5 بائیں آنکھ میں۔ تو آنکھ میں وہی بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ انسان جو ہے ایک مرد ہے وہ نامحرم عورت کو دیکھے گا، نامحرم عورت جو ہے وہ نامحرم مرد کو دیکھے گی، تو یہ تشبیہات اس کی سیو ہو جاتی ہیں۔ تو جو نفس جو ہے وہ ان چیزوں کو، تشبیہات کو کیا کرے گا، وہ اجاگر کرے گا۔ وہ دیکھو کیسی عورت ہے، مرد کو دیکھ عورت کو کہے گا کیسا مرد ہے، اس طرح اس کو مختلف چیزوں سے دکھا کر اس کے پریویس ڈیٹا سے جو اس نے چیزیں دیکھی ہوں گی اس کو گناہ پر مجبور کرتا ہے، کرے گا اور کوشش کرے گا، اور حتیٰ کہ انسان جو ہے وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اسی طرح جو دائیں کان میں اور بائیں کان میں مرکز ہیں، ان سے وہ چیزیں جو سنتا ہے، مطلب گانے سنے، میوزک سنے، روزن ڈرامے اور ڈائلاگ وٹ ایور کی چگلی سنی اور گندی باتیں گالیں سنی، وہ اس کی ڈیٹا سٹور ہوتی ہے تقریباً۔ تو پھر جو نفس کیا کرتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اجاگر کر کے اس کے سامنے لا کر اس کو میمورائز کر کے اس کو ریفریش کرتا ہے دماغ کے اندر۔ تو انسان جو ہے وہ اس لذت والی چیزوں کو جو چیزیں آتی ہیں دماغ کے اندر، تو وہ لذت والی چیزیں ہوتی ہیں، دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں، تو انسان جو ہے وہ گناہ پر مجبور ہو جاتا ہے، اور گناہ در کر کے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رضا سے دور ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ اسی طرح جو دل میں 5 مرکز ہیں اور سینے میں 5 مرکز ہیں، اسی طرح وہ دل میں وساوس ڈالے گا، وسوسے ڈالے گا، اور وہ اس کو جو دل کے وساوس ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، وہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہوتا ہے، ایمان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو وہ مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایسے وساوس ڈال سکتا ہے، ڈالتا ہے کہ وہ نہ اسلام کی جو نظریات ہیں ان کے خلاف معاذ اللہ اس کا دل سوچتا ہے، یا اور ایسی چیزوں کی طرف سوچتا ہے جو کہ ایمان کو کم کرتی ہیں۔ تو ایمان کم کرنے والی چیزوں پر جب انسان سوچتا ہے تو اس کا ایمان کم ہوتا ہے، حتیٰ کہ معاذ اللہ وہ ایمان سے معاذ اللہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ مومن جو ہوتا ہے، انسان جو مسلمان ہوتا ہے، میں ویسے اس وقت انسان کی بات کر رہا ہوں، اور جب ایمان کی بات ہوگی تو وہ مسلمان کی ہوگی، وہ مومن کی ہوگی، اور ایمان جو ہمیشہ مسلمان کے پاس ایک ایماندار یا مومن یا ایمان والے کے پاس ہوتا ہے۔ تو ویسے میں اور انسان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح دائیں پہلو، اسی طرح بائیں پہلو، اسی طرح ناف، اس طرح یہ مرکز جو آڈینس سینٹر پڑا ہے، ویژن سینٹر پڑا ہے، ان سے وہ 10 سینٹر ہے، وہ 10 سینٹر ہے، اس کو ملا کر کے ان چیزوں کو انسان کے اندر میں فوکس کر کے کیا کرے گا، اس کو ابھارے گا، کیونکہ دنیا میں جو لذت ہے، اب انسان جو ہے لذت گرتا ہے، انسان جو ہے وہ کافی جا سکتے ہیں، بلکہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔
ایک بار دوسری بار ایسا ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ انسان جو ہے گناہوں کے دلدل میں ایسا پھنس گیا کہ اب بات مشکل ہے. اب آپ میں ایک بڑی نظر بتاتا ہوں. تو میں نے بتایا انسان کے دماغ کے اندر جو سینٹر ہے وہاں سے وہ نفس کو برا کرتا ہے انسان کو. میں نے بتا دیا کیسے کرتا ہے. اس انسان حکم میں کہ جب باہر نکلے اور نکلے تو نظر نیچے رکھے. کیوں حکم کیا ہے؟ اس لیے جب مرد نکلے گا تو جو آنکھ کریں گے جب وہیں اس میں جو 5 پوائنٹ ہے 5 پوائنٹ ہے تو لفظ کو بھرے گا اس نام ہے. اگر انسان مرد ہے تو اس عورت کے لیے لڑکی کے لیے دیکھو کیسے سیکھنے لگا ہے فصل جو بگڑی اس کو شہر آباد کر لیا ہے انسانی خواہش کر لیا ہے اس کے دماغ کو بھر دے گا. تو کیا ہوگا آنکھ میں. اس لیے قرآن کا حکم ہے جب دماغ کو بھروا نکلے تو نظر لے کے رکھ لیں. حکم ہے جب آپ نے دیکھے نہیں تو جو تشریح جو دماغ میں اسٹور نہیں ہوگی جو اسٹور نہیں ہوگی آپ نفس کو موقع نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا. جب اس کو موقع نہیں ملے گا تو نفس کام ہو گیا آپ نے نفس کر دیا نفس حاوی ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ دیکھیں گے تو نفس کو موقع ملے گا تو تشریح جانے سے اسٹور نہیں آ کے میموری کا اسٹور ہو جائے گا. یہ سینٹ اور یہ سینٹ جو ہے یہ سینٹ ہے آپ بھی جیسے کچھ چیزیں سن رہتی ہیں. تو بھائی کیا ہوگا کہ آپ جب آپ نے آنکھ میں نہیں اس چیز کو نہیں دیکھا جس سے منع کیا ہے تو نفس کو موقع نہیں ملے. اسی طرح جو میں نے 10 سینٹ جو ہے نفس کے دائیں کان 10 بائیں کان جب آپ کو چیزیں نہیں سنیں گے اسے بات نہیں لیں گے تو کیا ہوگا نفس کو موقع نہیں ملے گا کہ وہ ایسی مطلب آپ کو انسان گمراہ کرے. یہ بس نہ سنیں چٹی نہ سنیں گانا نہ سنیں اور کیا چیزیں نہ سنیں نظر کی نہ سنیں گالیاں نہ سنیں شہر نہ سنیں. یہ اس کام پہ وہ انسان گمراہ کرے. اور وہ جب جب ٹیسٹ ہوتی ہیں وہاں سے پھر وہی بات میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وہ چیزوں کو انٹرلیٹ کر کے کوریلیٹ کر کر آپ کو ایسے ہم دیکھتا ہے ایسے ہم دیکھتا ہے انسان کہ انسان کو گمراہ ہونے پر نہ بھی چاہے تو گمراہ ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے. تو کیا سینٹر تھے؟ آنکھ سینٹر جہاں جہاں وہ گمراہی جا رہی ہے. کان کیا ہے؟ کان سے گمراہی کی جذبات جا رہی ہے. گمراہی کا ڈیٹا جا رہا ہے. آنکھوں سے گمراہی کا ڈیٹا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ڈیٹا جا کے دماغ میں اسٹور ہو رہا ہے. اس دماغ کے ڈیٹا سے پریویس میموری ہے نفس چیزیں اٹھاتا ہے اور انسان کو 10 سے پہ مجبور کرتا ہے. وہ یہ کیا فرمایا فلانا ٹیسٹ کیا فلانا ایسا فلانا ایسا فلانی نہیں کیا جڑا پڑتا ہے کوئی بس ہوتا ہے ایسا بندہ ہے ایسا ہے. غرض کہ وہ جو آپ کا ڈیٹا اسٹور ہے اس ڈیٹا سے نفس کو موقع بھی ملتا ہے کہ شیطان چیزوں کے لیے وہ انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ اس کو بہت بات کی طرف اس کو لے جاتا ہے. اسی طرح جب نشہ کر لیا. اب یہ جو نشہ کر رہے ہیں بھائی آج ناظرین کچھ لوگ پہلے ہی نماز پر بات کی شروع ہو جاتی ہے اور وہ روحانی بات میں پہلے لیکچر میں بچوں کو کیا جاتی ہے تو ٹاپک لے لیا نفس کے بارے میں. تو جو نے دیکھا ہے روحانی بات کے پہلے لیکچر نے پتہ لگے گا کیسے اس میں لگا رہی ہے اپنے باطن نہ لگا کیسے عالم میں ناس ہو تو اللہ جو کی اپنے میں سے کرنے میں اپنے ہم تو کہنا نہیں یہاں رہ کر. تو بھائیو اللہ للہ لہو اور روح یہ چار نام آپ نے یہ چار نام اکٹھے لے لیں آپ یا آپ ایک نام ایک کر لیں دوسرے سے دوسرا کر لیں تیسرے سے تیسرا کر لیں چوتھے سے چوتھا کر لیں اور اس کے بعد اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ 5 نام لینا اور چھٹا ہے کلمہ پاک لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 6 چیزیں میں نے آپ بتائی ہیں. 4 آپ کو میں نے اللہ کے اسلام بتائے ہیں. ایک آپ کو میں نے بتایا ہے اس میں آیا اس کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لکھا ہے. پھر آپ میں نے بتایا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ آنکھیں بند کر منہ بند کر آپ اللہ نہیں ہیں تو فصل میں آپ نے اللہ لکھا ہے تو آپ اپنے ماں کا تصور کریں اور ماں کا تصور کر کے آپ اللہ لکھ لیں. ماں کے اس طرح مختلف جگہوں میں لکھ رہے ہیں. ماں کو بھی پتہ ہے سینٹر دینا ہے
آپ ادھر لکھ لیں سینٹر میں ادھر لکھ لیں ادھر ادھر مقام ہوتا ہے یا مفعول ایسے ہو سفر کر یا اللہ لیا جاتا ہے تو سب چلیے تو وہ جو چاہتے ہیں آگے بڑھ لو منہ بڑھ لو زبان بڑھ لو تو آپ نے جیسے اللہ لیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ سے للہ شروع کر دیں پھر آپ دو کر شروع کر دیں پھر آپ گانا پا پھر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے یہ ہو گیا اسی طرح آپ پھر ٹائم آپ بند کر آپ نے ایک سب پہ لکھنا ہے ایک نام سب پہ لکھنا ہے یا آپ ایک نام ایک کو ایک پہ لکھیں دوسرے کو ایسے لکھیں پھر جیسے آپ ثانیہ کر سکتے ہیں اللہ لکھ لیں للہ لکھ لیں لہو لکھ لیں خود وہاں پہ لکھ لیں کلبہ گندے پہ لکھ لیں ٹھیک ہے اس میں مستقل چیزیں پہ لکھ لیں کلبہ دائیں پہ ادھر لکھ لیں ادھر لکھ لیں اور معاف کے اندر لکھ لیں تو سب سے تو بھائی ناظرین یہ اس میں اللہ للہ لہو ہو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور برکنا یہ جو بار بار لکھیں گے مشق کریں گے آپ ہر لفظ کے مقام پر جب بار بار مشق کریں گے انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نفس جو ہے وہ مر جائے گا قابو ہو جائے گا آپ وہ اس سے چھٹکارا حاصل شیطان سے بھی واسطے سے انشاءاللہ اور یہ آپ کی مشق پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو روحانی سفر ہے وہ ایک دن میں دو دن میں ہفتے میں مہینے میں 2 مہینے میں سال میں یا سال میں یا موت کا یا روحانی سفر یا اس سے عادت ہے وہ اس کو اور جب آپ نے یہ کرنا ہے جیسے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ نے آنکھیں بند کر حواسی خمسہ ظاہری ہونے سے دیکھنا سننا بولنے کا یا زندگی آپ نے کو کرنا ہے ایسے ثابت کر کرنا ہے اور حواسی خمسہ ظاہری کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ کے ختم مزاج ہوتے ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے حواسی خمسہ باطنی جو میں نے آپ کو بتائے تھے وہ ہمیں ان کو زیادہ کو ظاہر میں کوشش کرنی ہے اور فوکس کی کوشش کرنی ہے تو انشاءاللہ وہ بتائے گا اگر آپ مشکل دیا آپ صحیح کر لیں گے تو آپ کے حواسی سے خمسہ باطنی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا چل پڑیں گے جب وہ چل پڑیں گے تو آپ جو ساری مشکل دیا کامیاب ہو جائے گا تو مشکل دیا کے مطلب آپ نے یہ کرنا ہے آپ نے آنکھیں بند کر منہ بند کر تصور کرنا ہے اور یہ ایسے کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو غرق کرنا ہے مستغرق کرنا ہے اور آپ نے اپنے آپ کو دنیا سے ہٹ کر دنیاوی عوام سے چیزوں سے دنیاوی باتوں سے ایسا آپ نے اس میں لگا کو سکنا ہے کہ آپ اس میں ڈوب رہے ہیں مستغرق سے کریں گے آپ میں ڈوب گئے ہیں مستغرق ہو گئے ہیں اور وہ مستغرق ہو گئے آپ نے یہ تصوف آپ کر لیا ہے ٹھیک ہے کیا اسی طرح میں 5 بھائیاں کے لیے مائیاں کے لیے سیزیں کے لیے شاشہ کے لیے زبان کے لیے دائیں کے لیے بائیں کے لیے ناف کے لیے تو بھائی انشاءاللہ جب آپ اچھی چیز مشق کریں گے مشق دنیا اس کے لیے 2 باتیں ضروری ہیں حواسی سے خاصا ظاہری وہ آپ ثابت کریں اور حواسی سے خاصا باطنی آپ کوشش کریں کہ آپ چل پڑیں اور اس کے بعد آپ نے اس سفر کا حاصل کرنا ہے آپ نے غرق ہونا ہے آپ نے آپ کو اس میں لذات میں جو آپ تصور کرتے ہیں اس میں غرق کرتے ہیں اس میں وجود سے تفکر سے آپ نے اپنے اس طرح فوکس کرنا ہے کہ آپ کو خوشی پتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ یہ چیزیں کریں گے تو آپ لکھیں گے یہ اس میں اس چیزوں میں نام آئے ہیں تو یہ جو مقامات ہے اس مقامات دور دور ہو جائے گا اور اس سے دور ہونے کا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی آئیں کھل رہی ہیں آپ کا باطنی سفر جو تنظیمی سفر ہے وہ بھائیوں شروع ہونے والا ہے اور باطنی سے سفر یہ ہوتا ہے کہ آپ مراقبہ دیں آپ کہیں ہو جائیں آپ آنکھیں بند کریں آپ کہیں ہو جائیں یا خواب میں آپ کو کہیں آپ لے جایا جائے گا یا جب آپ ایسی ایسا ملکہ حاصل کر رہی ہے ایسے وہ برا کر رہی ہے کہ زندہ بنا کے کہیں جا سکتے بارے آپ کی بات کو سنا کریں پھر
اس بات کو سکتے ہیں کہ تصور کے ساتھ فکر کے ساتھ توجہ کے ساتھ مستقبل کو چین میں لکھیں اور مشکل کوشش کرنے کی دعا میں پوائنٹ میں سب لگا لکھیں گے انشاءاللہ ایسا تو آپ کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ اور پتہ زندہ ہو جائے گا اور روحانیت کے راستے سے لیں گے انشاءاللہ روحانیت کے راستے سے لیں گے اللہ سے ملاقات کے راستے سے لیں گے آپ سے ملاقات کے راستے سے لیں گے اور بندے نے کیا کرنا ہے طے کریں گے یا آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں یا آپ کس طرح یہ مشکل پیدا کرتے ہیں کس تصور سے کرتے ہیں کس فوکس سے کرتے ہیں تو یہ آپ کو میں نے بتایا ہے جن مقامات سے جو 70 مقامات ہیں نفس عملہ اور وسوسہ شیطان کے ساتھ اس کے چیلوں کے ساتھ. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو مسلمان کو ایمان والے کو اوورآل تمام اپنی مخلوقات کو یہ نہ بتایا ہو کہ کن طریقوں سے انسان جو ہے وہ نفس اور شیطان کے حملوں سے بچ سکتا ہے. ٹھیک ہے, کن طریقوں سے یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ اللہ پاک کی رحمت کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو یہ نہ بتائے کہ تم نے کیسے بچنا ہے شیطان سے, نفس سے. تو معزز حاضرین ناظرین, آج میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں کہ ان 70 مقامات پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ حملہ آور نفس اور شیطان سے بچ سکتے ہیں, اس کا شکار ہونے سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ذات اللہ کرتے ہیں تصور, اس میں ذات اللہ کرتے ہیں تصور میں, اور اس کے بعد اس کو دل پہ لکھتے ہیں تفکر کے ساتھ, اور آپ اس کے بعد آپ لکھتے ہیں اس کو مختلف اپنے جسم کے اعضاء پر. تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو اس میں اللہ تعالیٰ کی تجلیاں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں, اور پھر جب وہ تجلیاں نظر آنی شروع ہوتی ہیں تو آپ کا بعد میں سفر شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیکچر کو میمورائز کر لیں یا اس لیکچر کو دوبارہ سن لیں. تو اسی بات کو میں آگے لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں اللہ ذات کو تصور کر کے بہترین استغراق کی حالت میں ظاہری حواس خمسہ کو ساکت کر کے باطنی حواس خمسہ کو کھول کر, اور اس میں اللہ ذات کو تصور کر کے لکھنا ہے دل پر. اور اس لکھنے کے عمل میں بار بار لکھنے کے عمل کو ہم کہتے ہیں مشق وجودیہ. تو آپ نے یہ مشق وجودیہ بار بار کرنی ہے, بار بار کرنی ہے. اس سے آپ نے تھک نہیں جانا, کوشش کرنی ہے 10 سے 15-20 منٹ ڈیلی, آدھا گھنٹہ آپ کیا کریں انشاءاللہ. ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی جو ظاہری آنکھ ہے, باطنی آنکھ ہے, باطنی آنکھ آپ کی کھل جائے گی اور آپ کا باطنی جو سفر ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو معزز حاضرین و ناظرین, اسی بات کو آگے لے جاتے ہوئے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں اللہ ذات کو آپ نے اب کیسے اور مزید اس میں تفصیل میں جانا چاہوں گا میں کہ اس میں اللہ ذات کو آپ نے دماغ میں لکھنا ہے تصور کے ساتھ. اس میں تصور بھی ہو, تفکر بھی ہو, توجہ بھی ہو, اور اس میں استغراقی بھی ہو, یعنی کہ آپ اس میں مکمل طور پر مستغرق ہونا ہے آپ نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ظاہر سے کوئی رابطہ نہیں ہے, آپ نے ظاہری دنیا سے کوئی رابطہ نہیں رکھا, آپ نے ظاہری حواس خمسہ جو ہے وہ آپ نے بند کر دیے, ساکت کر دیے, اور آپ نے جو آپ کے اندرونی یا باطنی یا اندرونی جو حواس خمسہ باطنی ہے آپ نے وہ کھول دیے ہیں یا کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کا جو حواس خمسہ باطنی وہ کھل جائیں گے اور وہ اجاگر ہو جائیں گے, اور حواس خمسہ آپ اس کنڈیشن میں آ جائیں گے کہ ظاہری حواس خمسہ کو آپ ساکت کر کر حواس خمسہ باقی کو کھول کر آپ اس انتہائی درجے کی استغراقیت یعنی مستغرق ہو کر, غرق ہو کر, ڈوب کر اس میں اللہ ذات کو کے اندر تصور کر کے جب آپ کریں گے تو لکھیں گے آپ اپنے مختلف آداب پر, اور انشاءاللہ آج کا باطنی سفر شروع ہو سکتا ہے, جلدی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. تو
کسی بات کو آگے لے جاتے ہو